کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. تو عقیدہ بھی سب سے برا اور کردار بھی اتنا برا کہ انہی اسی ماحول میں رہنے والے جعفر طیار کا خطبہ پڑھ لیا. اتنے بدترین کافر ہیں، لیکن جب ایک سوال اللہ کا رسول کرتا تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں اگر یہ کہہ دوں کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا میری بات مانو گے کہ نہیں، تو سارے بدنے نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً مانے. اور جب پیغمبر نے کراس کوشچن کیا، کل میں نے آپ کو یہودی کے گھوڑے کے حوالے سے بتایا تھا کہ کبھی کبھار جواب وہ ملتا جس پہ ہم کو خوش ہو جانا چاہیے لیکن نہیں. زید نے گواہی دی تو پیغمبر نے یہودی سے کچھ نہیں کہا، پلٹ کے زید ہی سے پوچھ لیا تم نے کیسے گواہی. اب ان تمام کافروں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. ہم ہوتے تو خوشی سے پھول کے کبا ہو جاتے کہ اتنا بھروسہ پیغمبر نے پلٹ کے سوال کر لیا کیوں مانو. اب دیکھیں بہت عجیب اس کے بعد پیغمبر کا جملہ، تم کیوں مانو گے جبکہ تم اس لشکر کو یا آدمی کو نہیں دیکھ رہے. اور کفار مکہ میں جواب کیا تھا؟ یہ ہے رسالت کی اصل طاقت. ہر رسول کفار مکہ کا جواب یہ تھا کہ ہم نے آج تک تمہیں نہ کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے نہ کوئی غلط بات کہتے دیکھا ہے. تم صادق بھی ہو، تم امین بھی. صادق کہتے قول کا سچا، امین کہتے عمل کا سچا. اور جس کے یہ دونوں چیزیں سچی ہو جائیں اسی کو شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا. ہم نے ہمیشہ تمہیں صادق و امین کہا، مانا، دیکھا، سمجھا. تم ایک دن میں 2 دن میں ہمارے درمیان نہیں آئے. تمہارے برت سے لے کے 40 سال کی عمر تک یا 43 ایئر کی ایج تک ہم نے تمہیں صادق و امین پایا. اس لیے مانیں گے. تب رسول نے کلمہ پیش کیا. یعنی رسالت پہلے اپنے کردار پہ ٹرسٹ پیدا کرواتی ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا دوسرا کام شروع ہوتا ہے. اب اس کو میں 2 چھوٹی مثالوں سے دے دوں لیکن نہیں، پہلے رک جاؤ. کفار مکہ نے بہترین اصول بتایا اسلام، اور وہ اصول کیا بتایا؟ ہم اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی آنکھوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کے کانوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی زبان پہ بھروسہ کرتے. ہمیں کچھ نظر آ رہا، رسول کہیں کہ میں کچھ اور دیکھ رہا، ہم اپنی آنکھوں سے کہیں گے تم جھوٹ بول رہی. رسول جب کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہے. ہمیں کھانے میں کسی چیز میں مزہ آ رہا، رسول کہے کہ نہیں میں تو اس چیز کو بہت ہی گندا، برا یا حرام سمجھ رہا. اب اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں کریں گے یا ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، لیکن رسول کے کہنے پہ بھروسہ کریں گے. یہ کفار مکہ ہمیں سمجھا رہے، یہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہمیں سمجھا رہے، یہ کردار کے اعتبار سے 24 گھنٹے شراب اور جوئے میں غرق رہنے والے ہمیں سمجھا رہے. اور مومن کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا. وہی چیز اچھی ہے جو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہو، وہی آواز اچھی ہے جو اس کا کان سن رہا ہو، وہی قول اچھا ہے جو اس کی زبان بول رہی ہو. اگر ایسا نہ ہوتا، رسالت پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا تو نہ داڑھی کے بارے میں کوئی کراس کوشچننگ کرتا، نہ حجاب کے بارے میں کوئی سوال کرتا، نہ مکس گیدرنگ کے بارے میں کوئی اپنی لاجک کو لے کے آتا، نہ شراب کے بارے میں کوئی اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا، نہ لاٹری اور جوئے کے بارے میں ویسٹ کے اندر اتنی لمبی بحث چھڑ جاتی. اس لیے کہ ابھی ہم کفار مکہ کے اس اسٹیج کو بھی نہیں سمجھے ہیں جہاں وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی لیکن تو اگر کہہ رہا ہے کہ فوج موجود ہے، ہم اپنی آنکھ کو ڈینائی کریں گے، تیری آنکھ پہ بھروسہ کریں گے. اتنا بھروسہ اور ٹرسٹ اگر رسالت پر ہے تو آپ دجال سے بچیں گے، ورنہ دجال یہی تو لے کے آئے گا کہ آپ کے سامنے ایسی روٹیاں لائے گا جو روٹی نہیں ہوگی، آپ کے سامنے ایسی جنت لائے گا جو جنت نہیں ہوگی، آپ کے سامنے ایسی جہنم کا تھریٹ پیش کرے گا جو جہنم نہیں ہوگی. لیکن یہ بات ذرا ٹائم سے پہلے ہے. اتنا ٹرسٹ اور بھروسہ یہ ہے رسالت. اس کے بغیر رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. رسالت کے پاس دولت نہ ہو کوئی نقصان نہیں، رسالت کے پاس تلوار نہ ہو کوئی نقصان نہیں، رسالت کے پاس اقتدار نہ ہو کوئی نقصان نہیں، رسالت کے پاس کردار اور کریکٹر نہ ہو رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. فرعون کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نمرود کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مگر اللہ کا رسول نہیں. یہی وجہ 124,000 انبیاء میں سے جب کبھی کسی کے سامنے ایسا وقت آیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کلمہ پڑھنے والوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے تو فوراً وہ رکے.
انہوں نے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی. حضرت عیسیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی گھر کے سامنے سے جا رہے دیکھا ماں بڑی خوشی, سیلیبریشن. بھئی کس چیز کا سیلیبریشن؟ کسی نے جواب دیا کہ آپ گھر والے نے اپنے جوان بیٹے کی شادی کی, آج اس کی بہو گھر میں آئی, بارات آئی, خوشی منائی جا رہی. سارے گھر والے چھوٹے سے لے کے بڑے تک, سارے محلے والے, سارے رشتے دار. حضرت عیسیٰ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ انسان کچھ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا. کراچی کی گلیوں میں فقیر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ ہی کے کلام کو ایک شعر بنا دیا گیا کہ ساما ہے 100 برس کا, کل کی خبر نہیں, اسے کیا پتا کہ جس دلہن کو, جس بہو کو اتنے خوشی کے ساتھ لے کے آ رہا ہے, کل ہی اس کا جنازہ اس گھر سے نکل رہا ہوگا. جہاں آج اتنی خوشی ہے, کل وہاں اتنا ہی غم ہوگا. یہ کہے کہ عیسیٰ نبی تو آگے بڑھ گئے, نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. بات ختم ہو گئی. لیکن بات صرف ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں. لیکن اگلے کل جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگ تھے, ان میں سے کوئی ایک کسی اور کام سے وہاں سے گزرا. وہ نبی کے خبر کو چیک کرنے نہیں جا رہا, کسی اور کام سے گزرا. ایک بار دیکھا کہ گھر میں اتنی ہی خوشی, ویسا ہی سیلیبریشن. وہی بچے جو ہیں سب بد کپڑے پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں, وہی عورتوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آ رہی. ایک مرتبہ گھبرا کے حضرت عیسیٰ کے پاس واپس آیا, اپنا کام بھول گئے. یا نبی خدا, آپ نے تو کہا تھا کہ جہاں پہ آج میت اٹھے اور اس گھر میں آج ماتم ہوگا, وہاں تو اتنی ہی خوشی. حضرت عیسیٰ کو کیا ضرورت کہ اس خبر کے اوپر آگے بڑھتے, لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک خبر کے صحیح اور غلط ہونے کا نہیں, کیا پوری رسالت اس کا ٹرسٹ ختم ہوا جا رہا. حضرت عیسیٰ فوراً کھڑے ہوئے, یہ کیسے ہو گئے, چلو میرے ساتھ. خالی اس کو نہیں, کل والے جتنے لوگ تھے سب کو گھر پہنچ. ایک بار گھر والے سے کہا کہ مجھے صرف تمہاری دلہن سے 1 منٹ کی ایک بات کرنا. نبی تو ویسے ہی امت کا باپ ہوگا. اس حوالے سے حجاب کا مسئلہ اپنی جگہ باقی رہتا. خطیب خود اس کی گواہی دے رہا ہے جو کل یا پرسوں کی مجلس میں تفصیل آئی. جو واقعا امت کا باپ ہے, حجاب کے مسئلے میں نبی سے بھی کمپرومائز نہیں کرایا اسلام نے. ہماری عورتیں, ہمارے مرد اپنی مرضی سے کسی کو باپ, کسی کو ماں, کسی کو آنٹی, کسی کو خالہ, کسی کو بھائی, کسی کو بہن بنا کے جتنے کمپرومائز کرانا خود ہی کر لیتے. لیکن ذرا ٹائم سے پہلے میں نے بات چھوڑ دی. خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے تمہاری بہو سے 1 منٹ کی بات کرنا. نبی امت کو بات, وہ پورے حجاب اسلامی کے ساتھ ہے. گھر والا خوش ہو گئے. یا نبی خدا, میری خوش قسمتی کہ آج میری بہو کو اس گھر میں پہلا دن ہے, اور اللہ کا نبی اس کی وجہ سے میرے گھر میں آ رہا اور اس سے بات کر رہا. پہنچے اس کمرے میں, کوئی بات نہیں, اتنا ہی کہا کہ اپنی جگہ سے ذرا ہٹ ہو جانا. اور جب دلہن ہٹی تو سب نے دیکھا کہ وہ زہریلا سانپ دلہن کے بالکل نیچے موجود ہے, لیکن بس اس طرح سے ہے کہ اپنی دم کو اپنے منہ میں دبایا ہوا ہے. لگ رہا ہے کہ کاٹنا چاہتا ہے, کاٹ نہیں پا رہا. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ میری کل کی خبر جو میں کل کہہ کر گیا تھا, نبوت اور رسالت کا بھی غلط بیان ہی نہیں کرتی. اگر کہ میری بات پوری ہو, لیکن اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی مجلس کے بعد سوال کرے, جلدی سے بات پوری. کہ اب لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا, ہمیں آپ پہ بھروسہ تھا, ضرورت نہیں تھی آپ کو اتنی زحمت کرنے کی. حضرت عیسیٰ نے کرنے, یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو جاتی کہ آدمی آخر میں نبی اور امام کا بھی مخالف ہوتا ہے. یہ جملے کو میں زیادہ واضح طریقے سے تھوڑی دیر بعد پیش کروں. لیکن لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا, ہمیں کوئی شک نہیں تھا, ہمیں نبوت میں کبھی شک نہیں ہوا. شک کرنے والے کسی اور کیٹیگری کے لوگ ہوا کرتے, ہمیں آپ پہ کبھی شک نہ رہا. لیکن جب آپ خود معاملے کو یہاں تک لے آئے تو اب یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ ہوا کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, دلہن بتائے. اور دلہن نے بتایا کہ جب میں اس گھر میں آئی, گھر والے خوشی منا رہے, اور دروازے پہ کوئی سوال کرنے والا اللہ کا نام لے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں فاقے کے عالم میں ہوں, ایک وقت کا کھانا مجھے دے. وہاں کس کو فرصت اپنی خوشیوں سے. لیکن میرے دل میں خیال آیا, دلہن کہہ رہے کہ آج اس گھر میں میرا پہلا دن, اور پہلے ہی دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی واپس جائے, میں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی. جو کہ مجمع کی اکثریت, بلکہ آلموسٹ 99% مجلس سننے والے لوگ ہیں, اس لیے خالی ایک اشارہ کر دوں
یہ آگے چل کر ولایت میں بہت اہم آیت بنے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت تو سمجھو تمہارا ولی اللہ رسول اور وہ ہے جو حالت نماز میں بھی ہو تو اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ جا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی نماز روکے گا مگر سائل کو وہ زکات دے گا، جس کے بعد آگے ولایت نازل ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی آپ واپس نہ جائے۔ یہ حالت رکوع میں میرے مولا کی زکات ولایت کے مسئلے کو واضح کرے گی۔ ابھی تو میں صرف اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دلہن نے یہ خیال کیا پہلا دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا، خالی ہاتھ واپس جا رہا اور ہم اپنی خوشیوں میں لگے۔ الحمدللہ ویسٹ سے بھی پاکستان کے جو سیلاب زدگان ان کی انتہائی مدد کی گئی، لیکن اس سے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ذرا سا ٹائم گزر جاتا ہم لوگ بھول جاتے۔ کیا سب کے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا حالات بالکل نارمل ہو گئے؟ کیا وہاں پہ کوئی بے گھر نہیں رہا؟ کیا وہ جو سیلاب آیا تھا وہ جانے کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا؟ یا اب ان کی حالت اور زیادہ ہماری ہمدردی اور مدد کی محتاج؟ جب تک چینل کے اوپر ایک چیز تازہ تھی، روزانہ نئی نئی تصویریں آ رہی، اس وقت لوگوں کے ہاتھ پھر بھی اپنی پاکٹ کی جانب جا رہے تھے، لیکن اب جو کہ چینل کو کچھ اور موضوعات مل گئے، چنانچہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، جو کیا مومنین بھی اس اصول کو بھول گئے۔ اس وقت ہم نے ان کی مدد اللہ کی وجہ سے کی، انہیں اپنا بھائی سمجھ کے کی، یا چینل کے دردناک مناظر دیکھ کے کی؟ اگر ہمارا جذبہ فقط اس لیے تھا کہ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں، تو وہ مسئلہ تو اب تک موجود ہے کہ میں ذرا سا ان ساری چیزوں کو ٹائم سے پہلے چھیڑ بیٹھا ہوں۔ البتہ جہاں جہاں ضرورت پڑے آپ کو یاد دلانا میری ڈیوٹی ہے۔ تو دلہن کہتی ہے میں اٹھ کے گئی اور میں نے لا کے اس ساحل کے ہاتھ میں روٹی دے دی، نبی خدا نے کہا دیکھو میں نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا، مگر صدقے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ یقینی موت کے وقت بھی ڈیلے کر دیتا ہے۔ یہ اس کا صدقہ ہے جس نے اس کی موت کو تاخیر میں ڈالا۔ نبوت پہ شک نہ کرنا، نبی خدا نے اتنی زحمت کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبوت کا ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہ ہونے کا بھروسہ، اعتماد۔ ارے متقی اور پرہیزگار مجمع میرے سامنے بیٹھا، نماز کو پہلے آپ لوگ ریگولر پڑھا کرتے ہیں، وَظَنُّونِ الصَّحَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ یہ جو آیت مستقل پڑھتے حضرت یونس کس وجہ سے اپنی قوم میں آ کے فوراً واپس گئے، اور وہ کیفیت ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہ کر یہ آیت کی تلاوت کرنا پڑا، سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کے لیے امام معصوم نے فرمایا کہ میں جب کسی پریشان حال کو دیکھتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں اس کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، حیران ہوتا کہ بھائی اس کے پاس اپنی مصیبت دور کرنے کا اتنا بہترین طریقہ ہے یہ آیت قرآن، اور یہ اس کی تلاوت کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن حضرت یونس کو یہ سارا امتحان دینا کیوں پڑا؟ صرف اسی لیے نا کہ اپنی قوم سے کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں 3 دن میں تم پہ عذاب خدا ہے، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو دیکھا قوم بالکل ٹھیک تھا، کوئی عذاب کے آثار ہی نہیں، وہی دکانیں کھلی ہیں، وہی لوگوں کی روٹین ایکٹیویٹیز جاری۔ حضرت یونس نے آگے بڑھ کے اتنا دن پوچھا کہ کیا ہوا، پوچھنے سے تو معلوم ہو جاتا کہ عذاب خدا آیا تھا، مگر ان کے سروں پر سے اس لیے واپس چلا گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کی۔ ولایت سچی توبہ کی جانب ہم کو کیسے لے جاتی ہے یہ تفصیل آگے آئی، مگر حضرت یونس گھبرا کیوں گئے؟ قوم سے نہیں پوچھا، صرف یہ دیکھا کہ میں نے کہا تھا 3 دن میں تم لوگ عذاب خدا کے نتیجے میں مارے جاؤ، چوتھے دن واپس آئے، قوم کی وہی ساری نارمل ایکٹیویٹی، اس لیے واپس گئے، کسی سے سوال بھی نہیں، جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے وہیں سے واپس، کہ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو فکرا
नबूवत और रिसालत ट्रस्ट से चला करती है। ये लोग मुझे देखकर कहेंगे वाह नबी या खुदा, खूब नबी बन के आए थे, 3 दिन की खबर तो तुम्हारी सही नहीं निकली, हमें कयामत की खबरें देने आए हो। हजरत यूनुस इस क्वारंटीन की वजह से घबरा गए, आगे नहीं बढ़े। अगर इंक्वायरी करते तो पता चल जाता कि अज़ाब खुदा आया भी था, कौन इनकी नबूवत को मान भी चुकी है। चुनाचे वापस गए, मछली के पेट में 40 दिन रहे, मगर पूरे वाकये का थीम क्या कि नबी किसी परेशानी में परेशान नहीं होता, सिर्फ उस वक्त घबरा जाता जब उसकी नबूवत या उसके किरदार के बारे में लोगों का ट्रस्ट खतरे में नजर आने लगे। और तो और अल्लाह के रसूल मस्जिदुल नबवी के पीछे वाली गली में खड़े, मस्जिदुल नबवी के पीछे रसूल खुदा ने अपनी वाइफ के मकानात बनाए। तो नॉर्मल मुसलमान यानी मुसलमान नॉर्मल हालात में उस स्पीड को इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सब रसूल खुदा की वाइफ के घर, और वो लोग अपना आना जाना उनका इन आउट किसी रास्ते से होता, चुनाचे उस पैसेज को या गली को या लेन को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर किसी को कोई अर्जेंट काम पड़ जाए तो वहां से जाना भी पड़ता है, कोई च्वाइस ही नहीं। एक सहाबी वहां से गुजर रहे, देखा कि रसूल खुदा इस गली में किसी औरत के साथ खड़े हुए, औरत पूरे हिजाब में है मगर रसूल खुदा किसी औरत के साथ खड़े। घबरा के उसने अपनी निगाहें नीचे कर और तेजी से आगे बढ़ता चला। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर गया था, रसूल खुदा ने उसको रोका तो नहीं, रुक गया। पैगंबर जब कॉल करे तो नमाज का कोड देना लाजिम हो जाता, वो रुक गया। पैगंबर ने कहा वो खरीदा, पैगंबर ने कहा इस वक्त मैं अपनी बीवी सफिया बिनते हई के साथ यहाँ पे खड़ा हूं। जनाब सफिया बिनते हई मदीने में यहूदियों के सरदार की बेटी थी, और बड़े लोगों की बेटियों की शादियां कहाँ होती, हम जैसे फकीरों में कोई थोड़ी होगी, वो भी अपने ही जैसे खानदान को ढूंढे। खैबर के सरदार से इनकी शादी हुई, और खैबर की लड़ाई जब विलायत की ताकत यहूदियत की ताकत को शिकस्त दी थी, फिर ये बेवा होकर आई थी और पैगंबर इस्लाम से इनकी शादी हुई थी जनाब सफिया बिनते हई इब्ने अख्तब। जनाब सफिया के साथ में खड़ा, ये मेरी बीवी। वो मुसलमान घबरा गए, या रसूल अल्लाह ये वजाहत करने की एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत क्या पेश है, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला, क्या आपके बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में ला सकता हूं? क्या मैं ये सोच सकता हूं कि अल्लाह के रसूल अजनबी औरतों के साथ मदीने के अंदर मस्जिद के पीछे की गली में घूमेंगे? पैगंबर इस्लाम ने कहा खबरदार, कभी भी अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस ना होना। शैतान आदमी में इस तरह से सर्कुलेट करता है जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, तुम्हारा भी कंट्रोल अपने ब्लड पर नहीं है, तुम्हारा भी कंट्रोल शैतान पे नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे डाउट जमा होते हैं, आदमी नबूवत को छोड़ देता है। फिर इस मौके पर पैगंबर ने एक बहुत अहम जुमला कहा कि तकू मवाज़ियत को, खबरदार गुनाह की बातों को तो छोड़ो, ऐसी जगह भी ना जाना जहां तुम पे कोई तोहमत या एलिगेशन या इल्जाम में गुनाह हो। शराब पीना तो हरी हरा, लेकिन किसी और काम से भी पब में न जाना, वरना कोई मोमिन कुरान उठाकर कहेगा मैंने खुदा साहब को पब से बाहर आते देखा है। इत्तकू मवाज़ियतुहुम बहुत अहम पैगंबर का फरमान। लेकिन अभी हमारी और आपकी मौजूदा सोसाइटी ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये नेक्स्ट वीक की मजालिस में। अभी इतनी सी बात, ईसा नबी का वाकया, यूनुस नबी का वाकया, पैगंबर इस्लाम का उस सहाबी को रोककर ये एक्सप्लेन करना हो कि मैं किसी नामहरम के साथ नहीं। अब कितना फर्क होगा। हमारे यहां जब कोई ऐसा कपड़ पकड़ा जाता है वो तो बड़े फख्र से देखा है कि मैं एक नामहरम के साथ फलाना इनसे मिलिए, ये है मेरी कजिन, बहुत फख्र के साथ बयान किया जाता है कि मैं अपनी कजिन के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं। लेकिन ये पहली दूसरी मुहर्रम में ये बात जरा दूर है। अब तीनों वाकया और ऐसे 3000 वाकया सबका खुलासा है। नबूवत और इमाम सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में परेशान होती है वो ये कि मानने वाले और कलमा पढ़ने वालों के दिलों में हमारा ट्रस्ट खत्म ना होने, इसलिए